جی ہم جلدی سے اس کی تشریح کر لیتے ہیں اس چیپٹر کی۔ اس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشائش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم۔ جی اچھا، اس میں لغت ہے اس کی، اور پھر ہم اس کو پہلے ہم اس کو مفہوم بتائیں گے، ٹھیک ہے، جو اس کے الفاظ ہیں اس کا معنی لکھیں گے، پھر ہم اس کا مفہوم بتائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حرف کن کہہ کر دنیا کو پیدا کیا اور اس میں گہما گہمی بھر دی، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم بتائیں گے کہ یہ نظم یا یہ ہم جو ہے فی جلدی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں شاعر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اسی نے یہ ہمارے لیے دنیا بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا لفظ کن کہہ کر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن یعنی ہو جا، اور فیکون یعنی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، پھر انہیں دنیا میں بھیجا ہے، پھر اسی طرح رونق بخشنے کے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ آج دنیا میں جو بھی گہما گہمی ہے، ٹھیک ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے، پڑھا ہے نا، جو کشائش کی صدائے روح، یعنی کہ جو بھی گہما گہمی ہے، رونق ہے، انسان کی سہولتیں، ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات میں ہے، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا نیکسٹ ہے، نظام آسمانی ہے اسی کے حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اس کی باغبانی سے۔ اس کی میں الفاظ میں نہیں آپ کو بتا چکی ہوں، اس کا مفہوم دیکھ لیجئے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان کا نظام بھی اللہ کی حکمرانی میں سے، یعنی کہ زمین کا نظام تو ہے ہی، جو آسمان کا نظام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے ہے، اور دنیا کے باغ میں اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہم ہمیشہ رہنے والی بہار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح میں لکھیں گے، شاعر کی نظم جو ہے نا وہ حفیظ علندی کی لکھی ہوئی ہے، حفیظ علندی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ آسمان کا نظام تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے، تو ہی واحد ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا، اپنے وقت پہ غروب ہونا تیری حکم کتابیں ہے، دن رات کا بدل جانا اور اس کا آنا اور جانا، یہ سب تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ تیری بادشاہی زمین اور آسمان، مطلب ہر چیز پر ہے، دنیا کے ہر اس پہ تیری بادشاہی چھائی ہوئی ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی دم سے اس دنیا کا نظام ہمیشہ رہنے والی بہار شاعر نے اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس باغ کا رکھوالا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس باغ کا مالی ہے، اس لیے دنیا میں ہمیشہ بہار ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا باغبان نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک باغبان ہوتا ہے نا، مالی ہوتا ہے، اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے باغ کی، یعنی کہ اپنی دنیا کی حفاظت کرنے والا، یعنی کہ یہ جو دنیا وہ باغبان ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ ایک باغ کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہے وہ جو شعر ہے نظم، اس کا ہم کا نظمین پر جلوہ آراں ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم یہ کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، یعنی ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، یعنی ہر جگہ جو بھی ہم اگر کوئی چیز بھی دیکھتے ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، سارے، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، وہ اگر اس پہ ہم نظر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی، اس کے ہی جلوے نظر آتے ہیں۔ اس نے ہمارے کھانے کے لیے مطلب دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، دسترخوان نعمت کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح کیا لکھیں گے، یہ نظر یا یہ حمد حفیظ علندی کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اس زمین کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، اس زمین پر بسنے والے ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اتاری ہیں، پہاڑ، سمندر، دریا اور درخت سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمتوں کا ذکر جو ہے نا وہ سورہ رحمان میں بھی کیا ہے کہ کے پاس اے گروہ جنہوں تم نے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہمیں ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس نے ہمیں یہ پیاری نعمتیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 شعر ہے، یہ سرد و گرم، خشک و تر،
اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی. ٹھیک ہے، پہلے اس کے ہم الفاظ کے معنی نوٹ کر لیں گے، پھر اس کے بعد مفہوم اس کا یہ کہ ہر طرح کے موسموں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تشریح اس کی کرتے ہیں. اس میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جلوہ نظر آتا ہے. اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ہی جلوہ نظر آتا ہے. سردی ہو، گرمی، بہار، خزاں، ہر خشک گیلی جگہ، چیز، روشنی، اندھیرا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. انسان کا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، مختلف قسم کے موسم بنائے ہیں جو بدل بدل کر آتے ہیں اور جاتے ہیں. کبھی دیکھیں نا سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی خزاں ہوتی ہے، کبھی بہار ہوتی ہے، تو کبھی پھول کھلتے ہیں، کبھی پودے پھول جھڑتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دن رات کے بدل کے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، انسان دنیا میں ہر قسم کے حالات سے نبرد آزما ہوتا ہے. کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی یہ انسان کے موافق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، مگر ہر قسم کے حالات اللہ ہی تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے. انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، شعر نمبر 5 ہے، وہی ہے کائنات اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مفہوم ہم یہ بتائیں گے کہ یعنی کہ دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے اس کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی تشریح میں بتاتی ہوں میں آپ کو. اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس دنیا کے تمام مخلوقات میں اسی نے پیدا کی ہیں، وہ سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. اس دنیا میں جتنے بھی درخت، پودے، دریا، پہاڑ، سب کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہیں. ہر جاندار و بے جان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. شاعر اس شعر میں بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. جو چیز بے جان، جاندار ہے یا بے جان ہے، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، پودے ہوں، درخت ہوں، یعنی کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، کچھ ہمیں معلوم ہے اور کچھ معلوم نہیں ہے. کچھ جاندار ہیں اور کچھ بے جان ہے، کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، کچھ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. لیکن جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے اس کا بنانے والا ایک اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. اچھا، شعر نمبر 6 ہے، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ داداؤں کا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے، تو وہ ہمارا سب کچھ جانتا ہے، اور وہ ہمارے آباء و اجداد یعنی ہمارے ماں باپ دادا سب کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مالک ہے. اب اس کی تشریح کریں گے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یعنی حاکم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ شاعر اب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ارادے سے واقف ہے. ہمارے دلوں میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے. اگر ہم دل میں کسی کے نیک کام کا ارادہ کریں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ان نیک کاموں کی تحریک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی کہ ہمیں جو بھی اگر کوئی ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں وہ صرف کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنے بخشش کا سامان کرے. ٹھیک ہے، وہ اپنے پیارے بندوں کو نیک کام کرنے کا کہتا ہے اور نیک کام کرنے کے لیے ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور ہمارے بزرگ بھی اسی کے بندے تھے. یعنی کہ جو ہمارے ماں باپ تھے وہ بھی انہی کے بندے تھے. باپ دادا جو بھی گزر چکے ہیں، جو پہلے دنیا میں تھے، جو دنیا میں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. یعنی کہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گی، قیامت تک رہے گی. آخری شعر ہے اس کا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے. یعنی اس کا مفہوم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا ہے. یعنی کہ جو بھی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی فطرت میں پیدا کیا ہے، ایک مسلمان کی طرح پیدا کیا ہے، ایک ہر مسلمان کو، ایک ہر انسان کو برابر اس میں پیدا کیا ہے. اور محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے،
یعنی اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان ہونے کا جذبہ رکھا ہے۔ اچھا، اس کا جو ہے تشریح کیا ہے، شاعر اس شعر میں بیان کرتا ہے کہ وہ خدائے بزرگ و برتر ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اسے اسلام کے اصول پر چلنا سکھایا، وہی کائنات کا خالق، انسان اس خالق ہے، انسان اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے اور زندگی سے لطف اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تخلیق کی ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق نہ کرتا تو کائنات نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنایا ہے کیونکہ یہ کائنات انہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت رکھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ ہم ان کی امتی ہیں تو ہم ان کے اوپر اپنی جان بھی نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ہمیں سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی ہے، ان کے لیے دل میں اپنے لیے ان کے لیے وہ رکھنی ہے۔ اگر ہم رکھیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ اوکے، میں نے آپ لوگوں کو بہت اچھی امید ہے آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم اس کی تشریح، سوال جواب اور الفاظ معنی بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور اس کو اپنی کاپیز پہ نوٹ کر لیجئے اور اس کی مشق کیجئے، اور اس کو اچھی طرح سے، جتنا آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھیں گے اتنا ہی آپ اچھی طرح سے یاد بھی کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ نئے چیپٹرز کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔